کا موضوع ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا وہ پیارا سلام کہ جسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ آج دنیا کے شرق و غرب میں جہاں بھی اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موجود ہیں، ان کی زبان کوئی بھی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ سلام دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سلام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ بہت سے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یکدم شہرت ملتی ہے، وہ شہرت کے آسمان پر یعنی ہر طرف وہ کلام پڑھے جاتے ہیں، وہ بلندیوں اور شہرت کی آسمان پہ چلے جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی مقبولیت کے اندر کمی آتی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ ان کی مقبولیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ جو سلام ہے، جو وقت گزر رہا ہے، رب ذوالجلال اس سلام کو دن بدن مزید ترقی اور عروج عطا فرما رہا ہے، اس کی مقبولیت کے اندر، اور اس سلام کے ساتھ محبت دن بدن عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سلام یہ وہ سلام ہے کہ جس میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ہمیں دو طرح کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ نماز کے اندر بھی سلام بھی ہے، السلام علیک ایھا النبی، التحیات کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سلام ہے، اور درود ابراہیمی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود ہے۔ نماز کے اندر حضور پہ سلام کہنا واجب ہے، درود پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی نماز کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن نماز کے باہر اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر وہ حضور پہ سلام بھی پڑھے اور درود بھی پڑھے، تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شہرہ آفاق سلام ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلام بھی پڑھا گیا ہے اور درود بھی پڑھا گیا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ غریبوں کا صدقہ خیرات بھی ہے۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر کی ترغیب دلا رہے تھے صحابہ کو، تو جو امیر صحابہ تھے، مالدار تھے، اہل ثروت تھے، وہ اس ترغیب پر اپنا مال لٹانے لگے، حضور کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرنے لگے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھ کے
کچھ پڑھ رہے تھے تو غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر غفاری تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اہل ثروت مالدار کو مال لٹا رہے ہیں، اور چونکہ میرے پاس مال نہیں تو میں آپ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، تیری نیکیوں کا مقابلہ مالداروں کی نیکیاں تیری نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی وہ مال لٹا کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے اے ابو ذر جو تو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے جو مقام حاصل کر رہا ہے۔ اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ہر روز سونے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 3000 مرتبہ درود و سلام پڑھتے تھے، لیکن 3 دنوں سے آپ وہ درود و سلام نہیں پڑھ رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میرا اور اللہ کے درمیان اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز تھا، میرے اس عمل کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں سونے سے پہلے حضور کی ذات گرامی پر 3000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوں، اس بندے کو کس نے بتایا؟ تو خواجہ صاحب نے اس بندے سے پوچھا کہ تجھے پتا کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا کہ میں رات سویا، خواب میں حضور تشریف لے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ خواجہ بختیار کاکی کو جا کے میرا یہ پیغام دینا کہ وہ ہر رات مجھ پہ 3000 مرتبہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا تھا، 3 دنوں سے وہ تحفہ میری بارگاہ میں نہیں پہنچ رہا، اسے جا کے یہ پیغام دینا کہ اپنے اس عمل کو مسلسل جاری رکھے، جو تحفہ مجھے ہر رات بھیجتا ہے 3 دنوں سے چھٹی کیوں ہے؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرنا یہ راز تھا، لیکن قربان جائیں اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کا سلام سنتے بھی ہیں، سن کے حضور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک سے سننے والے کو کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ جو سلام ہے جو اللہ کے فضل سے ہماری ہر محفل کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے، اور سنی تو اپنی اس محفل کو تب تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک حضور پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو اس سلام کے چند اشعار اور اس کی تشریح آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کس ادا کو ذکر کر کے حضور پہ درود و سلام پڑھا، اور اسے بارگاہ محبوبیت میں قبولیت کس وجہ سے حاصل ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر شرق و غرب میں اس سلام کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور اس سلام کو پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اس کے چند اشعار تشریح کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سلام کا پہلا شعر جو ہے جس میں فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ یہ استفا سے بنا ہے جس کا معنی ہے منتخب کیا ہوا، چنا ہوا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ رب ذوالجلال نے پوری انسانیت میں جن کا انتخاب کیا، جن کو رب ذوالجلال نے چنا۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے لوگوں کے دل پیدا کیے تو سب سے پہلے اللہ نے جس دل کا انتخاب کیا، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ تمہارے نبی کا دل تھا۔
سب سے پہلے جس دل کا اللہ نے انتخاب کیا، تو اس معنی کے لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے آزماتا ہے، اگر وہ آزمائش پہ صبر کرے تو رب ذوالجلال اسے مقام اجتبا عطا فرماتا ہے اور اسے مجتبی بناتا ہے، اور جب وہ بندہ اس مقام سے بھی آگے چلا جائے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو رب ذوالجلال اسے مقام اصطفیٰ عطا فرما کر اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور یہ انتخاب کس کا ہے؟ حضرت مفتی اختر رضا خان وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا، ذات یکتا اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کا انتخاب محبوب آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو ذات جتنی بڑی ہو، جس کے پاس علم جتنا زیادہ ہو، اس کا انتخاب بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک انتخاب ہے وہ علم کے لحاظ سے، اور خالق کائنات جل جلالہ سے بڑا کوئی عالم الغیب نہیں، رب ذوالجلال سے بڑی کسی کی ذات نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو رب ذوالجلال کی ذات نے جن کا انتخاب کیا ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس انداز کے اندر رب ذوالجلال نے انہیں عظمت دی ہے کہ اللہ کی ذات میں خدا ہونے کے لحاظ سے کوئی شریک نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی ذات میں مصطفیٰ ہونے کے لحاظ سے کوئی شریک نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت کی جان ہے ان پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بزم ہدایت جتنے بھی انبیاء ہیں سارے ہدایت کی بزم ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے مخلوق کو ہدایت دی۔ تو میرے امام کہتے ہیں تمام انبیاء کی بزم کی شمع کہ جہاں سے روشنی لے کر نور لے کر نبی بھی اپنی امت کو روشنی دیتے ہیں، محبوب اس طرح ساری بزم کی شمع اور روشنی اللہ نے آپ کی ذات کو بنایا ہے۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ کے اس کلام کے تقریباً 200 کے قریب اشعار ہیں، بعد نے اس سے کم بھی ذکر کیے، کسی نے 170، کسی نے 198، مطلب مختلف اس میں جو ہے وہ اقوال ہیں، 200 کے قریب ہیں، جس کے پہلے حصے میں اعلیٰ حضرت نے حضور کے معجزات کو بیان کیا، دوسرے حصے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا، اور تیسرے حصے میں حضور کی اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کو ذکر کر کے خلفائے راشدین کو ترتیب کے ساتھ ان پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سلام پیش کیا۔ اس کے دوسرے حصے سے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں وہ کرم کی گٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گٹا گیسوئے مشک سا، لکہا ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ لکہا کہتے ہیں ٹکڑے کو، ابر رافت رحمت کا بادل، رحمت کے بادل کا ٹکڑا، وہ کرم کی گٹا گیسوئے مشک سا، کہ حضور کی زلفیں جو ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں میرے محبوب جب اپنی زلفیں سنوارتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے رحمت کی گٹا چھائی ہے۔ وہ کرم کی گٹا
کرم کی گٹا، حضور کی زلفیں جو ہے یہ کرم کی گٹا ہے، گیسوئے مشک سا، مشک کہتے ہیں جو سب سے مہنگی خوشبو ہے۔ فرمایا حضور کی زلفیں جب آپ سوارتے ہیں تو رحمت کا بادل جو ہے وہ اس کی گٹا چھا جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور آپ کی زلفوں سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے رحمت کے بادلوں نے پوری مخلوق کے اوپر سایہ کر دیا ہے۔ وہ رب کرم کی گٹا کے گیسوئے مشک سا، لوگ کہا ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک کلام کے اندر اعلیٰ حضرت حضور کی زلفوں کی بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہم سیاکاروں پہ یا رب تبش محشر میں، ہم سیاکاروں پہ یا رب تبش محشر میں، سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گیسو، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی زلفیں کھولتے ہیں تو فضا کے اندر کستوری کی خوشبو پھیلتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے رب ذوالجلال نے رحمت کے بادل بھیجے ہو جنہوں نے پوری زمین پہ اپنا سایہ کر دیا ہو۔ اور آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کیسا پیارا تخیل ہے میرے امام کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ زلفوں کے اندر درمیان سے مانگ نکالتے، اور جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی مرتبہ بیان کیا، کہتی حضور کی مانگ کی چمک آج بھی میری آنکھوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسا نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر چونکہ 27ویں شب کو آتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور 27ویں شب جو ہے ان راتوں میں چاند نظر نہیں آتا، یعنی چاند چھپا ہوتا ہے اور یہ اندھیری راتیں ہوتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے حضور کی زلفوں کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دی۔ محبوب چونکہ لیلۃ القدر سیاہ ہوتی ہے، اس رات میں چاند نہیں ہوتا، تو حضور کی سیاہ زلفوں کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دی اور فرمایا محبوب آپ بالوں کے بیچ میں جو مانگ نکالتے ہیں، اس مانگ میں ایسی چمک ہے یوں لگتا ہے جیسے لیلۃ القدر میں صبح فجر طلوع ہو رہی ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب تمہاری مانگ میں اس طرح یہ سیدھی ہے جس طرح صراط مستقیم سیدھا ہے، جس طرح صراط مستقیم کے اندر استقامت ہے، محبوب اسی طرح تمہاری مانگ میں بھی استقامت ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی کرنے کا جو انداز ہے اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لخت لخت کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، محبوب تمہاری کنگھی کرنے کی آداب میں اتنا لطف ہے کہ جب آپ کنگھی کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جب بال جڑے ہو تو کنگھی کرنے سے ہر بال الگ الگ ہو جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے، تو میرے امام کہتے ہیں آپ کنگھی کر کے بال الگ کرتے ہو، جس طرح بالوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ منظر اتنا حسین ہے، اسے دیکھ کے عاشقوں کے دل اور جگر پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ لخت لخت دل ہر جگر پاک سے، ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب تمہارے کنگھی کرنے کی وہ ادا اتنی دل ربا ہے، اتنی حسین ہے کہ یہ منظر دیکھ کے عاشقوں کے دل پارا پارا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے،
شاننا ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھ سے شہا تیرے سوارے گیسو۔ میرے امام کہتے ہیں محبوب اللہ نے تمہارے بال سنوارنے کے لیے، اللہ نے جو تمہیں ہاتھ دیا، یہ ہاتھ اتنی قدرتوں والا ہے کہ اگر خالی برتن میں یہ ہاتھ رکھو تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اگر انگلی چاند کی طرف اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، اگر ڈوبے سورج کی طرف اٹھے تو ڈوبا سورج واپس پلٹتا ہے۔ یہ ہاتھ جو قدرتوں والا ہے، جس ہاتھ کو اللہ نے کئی قدرتیں دی ہیں، اس قدرتوں والے ہاتھ کو اللہ نے تمہیں بال سنوارنے کے لیے یہ قدرتوں والا ہاتھ عطا فرمایا ہے۔ شاننا ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھ نے شہا تیرے سوارے گیسو۔ لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بوئے مبارک ہیں، ابرو مبارک، ان کی تعریف کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب تمہارے ابروؤں کے اندر اتنی لطافت ہے کہ کعبہ بھی جنہیں سجدہ کرنے کے لیے جھک رہا ہے، چونکہ کعبے کا کعبہ محبوب تمہارا چہرہ ہے، پوری انسانیت کا، مسلم امہ کا قبلہ یہ کعبہ ہے، لیکن کعبے سے پوچھو تو کعبہ کہتا ہے محبوب کا چہرہ انور میرا کعبہ ہے۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے امام کہتے ہیں سجدہ کو جھکا جائے ابراہیم میں کعبہ، سجدے کو جھکا جائے ابراہیم، مقام ابراہیم، سجدے کو جھکا جائے ابراہیم میں کعبہ، جب قبلہ کونین پہ نظر آیا نور تمہارا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ کے کعبہ بھی مقام ابراہیم پہ محبوب کے چہرے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی جو یہ پتلی ہے جو رب ذوالجلال نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے بنائی، میرے امام نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بھی اتنا پیارا تخیل پیش کیا۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پہ وہ سیاہ فگن مزدہا پلکیں، ان کی آنکھوں پہ وہ سیاہ فگن مزدہا، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب تمہاری آنکھوں پہ یہ جو پلکیں ہیں، محبوب یہ رحمت والے محل پہ رحمت کی چھتریاں ہیں۔ قصر رحمت، حضور کی آنکھیں، حضور کی آنکھوں کو رحمت کا محل کہا، اور حضور کی آنکھوں کے اوپر جو پتلیاں ہیں، میرے امام نے ان کو رحمت کی چھتریاں کہا۔ فرمایا آنکھوں پہ جب یہ پتلیاں آتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے رحمت والے محل پہ رحمت کی چھتریوں نے چھا کر دی ہو۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ فگن مزدہا، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو بیان کر کے اس پہ سلام پڑھا ہے۔ آج تو حضور کی ذات پہ سلام پڑھنے پہ لوگوں کو اعتراض ہے، میرے امام نے حضور کی ہر ادا پہ سلام بھیجا، حضور کی ہر نورانی ادا پہ، آپ کی مبارک آنکھوں پہ، آنکھوں کے ابروؤں پہ، آنکھوں کی پتلیوں پہ ہر ادا کو بیان کر کے سلام پڑھا، اور فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں، حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے، نگاہوں کو جھکا کے رکھتے، اور شمائل ترمذی کے اندر آپ کی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے صحابہ کہ اے اقبال
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی حیا والے تھے کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب میں حیا پائی جاتی تھی، اس وجہ سے نگاہوں کو جھکا کے رکھتے۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نگاہیں جھکی ہیں تو بس زمین پہ نظر آتا ہے، فرمایا وہ نگاہیں جھکا کے بھی لوہے محفوظ کی تحریر پڑھ لیتے ہیں۔ نگاہیں ہیں تو جھکی، لیکن جھکا کے وہ براہ راست جنت میں دیکھ لیتے ہیں۔ شرم و حیا کی وجہ سے نگاہیں جھکی تو ہیں، لیکن نگاہ جھکا کے نظر عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتی ہے۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کہتے ہیں ناک کو، میرے محبوب کی ناک کی جو بلندی ہے، میرے امام کہتے ہیں میں تو اس پہ بھی سلام بھیج رہا ہوں، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، جن کے آگے چراغ قمر جھلملانا کہتے ٹمٹلانا، دھندلی سی روشنی جس کے اندر ہو، کبھی روشنی دے کبھی بجھ جائے، اسے کہتے ٹمٹمانا۔ تو میرے امام کہتے ہیں محبوب جس کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ ہزار کہتے ہیں رخساروں کو، محبوب تمہارے رخساروں میں اتنی چمک ہے کہ چاند بھی جس کے سامنے ٹمٹلاتا ہے، جھلملاتا ہے، چاند بھی کھل کے چمک نہیں سکتا، اس لیے کہ چاند میں اتنی چمک نہیں جتنی چمک تمہارے رخساروں میں موجود ہے۔ خورشید تھا اس زور پر، کیا خوب چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محبوب دن کے وقت اگر سورج کی چاندنی میں آئیں، سورج کی روشنی میں آئیں تو سورج کو جگمگانا بھول جائے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اور 14ویں رات کے چاند کے سامنے میرے محبوب کا چہرہ آتا ہے تو چاند کی چمک بھی محبوب کے رخساروں کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ میرے امام کہتے ہیں محبوب انہوں نے چمکنا سیکھا ہی تمہارے نور سے ہے۔ یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے 14ویں رات کا چاند تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، سرخ داری دار جبہ پہنا تھا، کہتے کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی محبوب کے روح والضحیٰ کو دیکھتا، میں یہ اندازہ لگا رہا تھا آج 14ویں رات کے چاند کی چمک زیادہ ہے یا محبوب کے رخساروں کی چمک زیادہ ہے۔ کہتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا 14ویں رات کے چاند میں بھی وہ چمک نہیں تھی جو محبوب کے رخ روشن والضحیٰ کے چہرے میں موجود تھی۔ میرے امام پھر کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب اللہ نے تمہیں رنگت ایسی دی ہے کہ جسے دیکھ کے تاریک دل بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ کفر والا کوئی دل لے کے آئے لیکن دماغ ابو جہل والا لے کے نہ آئے، دماغ صدیق اکبر والا ہو، بغیر تعصب کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ نے تو تمہیں ظاہری رنگت ایسی دی ہے کہ یہ رنگت دیکھ کے دل کے اندر جو کفر کی سیاہی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے امام کہتے یقین نہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھو جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب میرے محبوب مدینہ شریفہ تیار کیا یہودیوں نے انہیں کہ تو نے محبوب سے سوالات کر کے ان کو لاجواب کرنا ہے، کہتے جب میں سوالوں کی گٹھڑی اٹھا کر میں آیا پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، رأیتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، پہلی نظر دیکھ کے پہچان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے آیا، کہتے پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، دل نے یہ گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روح زیبا بھی بتا رہا ہے
کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف دنیا کی تاریکی نہیں، دل کی تاریکی بھی مٹانے آئے ہیں، جن کے جلوے زمانے میں چھانے لگے، جس کی ضوء سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جس سے ظلمت کدے نور پانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس نورانی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں تخیل میرے امام کا اتنا عظیم ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ میرے امام کا شعر پچھلے خطاب میں آپ نے سنا نا، فرماتے ہیں کہ جو کہے کہ شعر و پاس شرع کا حسن دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ اسے پیشے زمزمائے جلوائے زمزمائے رضا کے یوں، فرمایا اسے میرے قلم کے سامنے بٹھا کے کہو جہاں دونوں کا حسن یکتا پایا جاتا ہے وہ امام احمد رضا کا کلام ہے۔ میرے امام کہتے شبنم باغ حق، باغ حق اللہ کے باغ کی شبنم، اللہ کے باغ کی شبنم کس کو کہا؟ کہتے ہیں شبنم باغ حق یعنی روح کا عرق، محبوب تمہارے چہرہ مبارک کا جو پسینہ ہے یہ پسینہ تو نہیں، یہ اللہ کے باغ میں صبح کے وقت جو شبنم پڑی ہو، محبوب تمہارا یہ پسینہ اللہ کے باغ کی شبنم ہے۔ شبنم باغ حق یعنی روح کا عرق، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام۔ براکت کہتے چمک کو۔ ام المؤمنین کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کوئی چیز سلائی کر رہے تھے تو کہتے حضور کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے، تو کہتے میں نے دیکھا تو میں یوں لگا جیسے یہ پسینے کے قطرے نہ ہوں، جیسے یہ نور کے قطرے ہوں، ان سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں۔ میرے امام اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے شبنم باغ حق یعنی روح کا عرق، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں خط کی گردن دہن، خط کی گردن دہن وہ دل آرا پبند، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ اشعار ہے جو عام طور پہ پڑھے نہیں جاتے، دور و نزدیک اس کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشائے بس میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اشعار تو آسان ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، یہاں اس کی تشریح کی تو حاجت نہیں، یہ وہ ہے جو عام طور پہ پڑھے نہیں جاتے۔ میرے امام کہتے ہیں خط کی گردن دہن وہ دل آرا پبند، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام کہتے ہیں خط کہتے ہیں داڑھی کو، فرماتے ہیں گردے دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، محبوب تمہارے منہ مبارک کے ارد گرد جو یہ داڑھی مبارک ہے وہ دل آرا پبند، اللہ نے اس میں ایسی سجاوٹ رکھی، اس میں ایسی خوبصورتی ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے میرے امام نے تشبیہ دی، فرمایا جس طرح رحمت کی نہر ہو، اس نہر کے ارد گرد سبزہ اگا ہو، فرمایا یوں لگتا ہے رحمت والے چہرے کے ارد گرد رحمت والا سبزہ اگا ہوا ہے۔ خط کی گردن دہن وہ دل آرا پبند، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دعا جس کا جوبن بہارے قبول، وہ دعا جس کا جوبن بہارے قبول، اس نصیب میں اجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں حضور کی دعا کی قبولیت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں محبوب جب دعا مانگتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اجابت پہلے سے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، کہ محبوب کب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کب اجابت کی نسیم میں رحمت چلے، نسیم میں اجابت چلے، اجابت کی کب ہوا چلے۔ کہتے پہلے سے اجابت ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے، گویا کہ محبوب کے ہاتھ اٹھانے کی منتظر ہوتی ہے
کب محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں کب دعا قبول ہوتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. میرے امام کہتے ہیں حجر اسود و کعبہ دل و جان، حجر اسود و کعبہ دل و جان، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. حضور کی مہر نبوت جو دونوں کندھوں کے درمیان میرے امام نے نقشہ کھینچا، فرمایا یہ دونوں کندھوں کے درمیان یوں جڑی ہوئی ہے پیکر نور کے ساتھ جس طرح کعبے کے اندر حجر اسود جڑا ہوا ہے. حضور کے پیکر نور کو کعبہ کہا اور حضور کی مہر نبوت کو حجر اسود کہا. کہتے حجر اسود و کعبہ دل و جان، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. اور کہتے عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں حضور کے پاؤں کے جو ناخن ہیں، ناخن آپ اتاریں تو پورا ناخن اترے تو وہ پہلی رات کا جس طرح بریک سا چاند ہوتا ہے تو وہ ناخن جو ہے وہ ویسی شکل پیش کرتا ہے جس طرح پہلی رات کا چاند نکلے. تو میرے امام کہتے ہیں محبوب جو تمہارے ناخن ہے نا، ان میں ایسی مشکل کشائی کی وعید ہے جسے یہ مل جائیں وہ بندہ سمجھ لے کہ مجھے مشکل کشائی کی عید کا چاند مل گیا ہے. عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کے ناخن بھی انہیں گرنے نہیں دیتے. جب محبوب ناخن اپنے پیکر سے جدا کرتے تو صحابہ وصیت کرتے کہ محبوب کے ناخن جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، میری آنکھوں پہ رکھ دینا، نجات کے لیے محبوب کے یہ ناخن ہی کافی ہیں. دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. ہر عضو کی تعریف کی. آخر میں کہتے ہیں محبوب تمہارے دل، اس کا تو پتہ ہی نہیں. کہتے دل سمجھ سے بڑا، محبوب تمہارا دل تو کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. ہاں اتنا ضرور کہوں گا غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کے رازوں میں سے تمہارا دل بھی ایک راز ہے جس کی حقیقت صدیق اکبر نہ سمجھ سکے، مجھ جیسا احمد رضا کیسے سمجھ سکتا ہے. فرمایا دل سمجھ سے بڑا مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. میرے امام کہتے ہیں روئے آئینہ علم پشت حضور پشتیے قصر ملت پہ لاکھوں سلام. فرمایا حضور علیہ السلام کا پیکر، آپ کا جسم مبارک اتنا لطیف ہے کہ میرے محبوب آگے دیکھیں تو پیچھے دیکھنے کے لیے انہیں سر پھیر کے نہیں دیکھنا پڑتا. کہتے ہیں جس طرح حضور آگے دیکھتے ہیں پیچھے سے بھی ویسے ہی نظر آتا. چونکہ اللہ نے حضور کی ذات لطیف بنائی. نبی پاک علیہ السلام کا یہ وجود جو ہے نظروں کے لیے یہ دیوار نہیں، اس لیے کہ جو دیوار ہے وہ کثیف ہوتی ہے، محبوب کا بدن لطیف ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں محبوب اللہ نے تیرا پیکر اتنا لطیف بنایا کہ اللہ نے حضور کے جسم کا سایہ نہیں بنایا. سایہ نہ تھا تو پوچھا گیا سایہ کیوں نہ تھا؟ تو فرمایا اس لیے کہ سایہ جو ہے وہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. اللہ نے پوری کائنات کے اندر محبوب کے بدن سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز لطیف بنائی ہی نہیں، اس لیے اللہ نے ان کے پیکر نور کا سایہ ہی نہیں بنایا. اور اس کا نقشہ اگر حضور مفتی اعظم مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت الرحمن اگر ان کی زبان سے سننا ہے تو وہ اپنے کلام کے اندر یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گر میں رہتے ہیں. حضور کی ذات کہتے بڑے لطیف ہیں،
نازک سے گھر میں رہتے ہیں. اور وہ نازک کا گھر کون سا ہے؟ بڑے لطیف ہیں وہ نازک سے گھر میں رہتے ہیں. کہاں؟ میرے حضور میری چشم میں تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم میں تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم میں تر میں رہتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر بن کے آنا، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں. حضور کی حقیقت نور ہے. حضور کی حقیقت نور ہے. جب بشریت کی ابتدا تو حضرت آدم سے ہوئی، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور مٹی، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. حضور فرماتے اس وقت بھی میں نبی تھا. تو حضور کی حقیقت نور ہے. حضور بشر بن کے آئے ہیں تو یہ مجبوری ہماری ہے، حضور کی مجبوری نہیں. اپنی حقیقت کو چھوڑ کر بشری باتیں میں رہنا یہ حضور کا معجزہ ہے. کہتے ہیں یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم میں تر میں رہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.